آرمی چیف کا ملک دشمنوں اور سہولت کاروں کے عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سپہ سالار کا جنوبی وزیرستان کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز اور ترقیاتی اقدامات پر بریفنگ۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ جنرل عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کی جانب سے خطرات کے مقابلے کی تیاری اور غیر معمولی حوصلے کی تعریف کی۔ کہا پاک فوج خیبر پختونخوا پولیس کو استعداد کار بڑھانے کے لیے مدد فراہم کرتی رہے گی۔ وفاقی آئینی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے، بنا کر رہیں گے، بلاول بھٹو کا اعلان۔ بولے آئینی عدالت بنائیں گے تاکہ کسی اور وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ لٹکایا جائے۔ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا اختیار کسی جنرل یا جج کے پاس نہیں۔ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے عدم اعتماد پوری دنیا میں جمہوری طریقہ ہے۔ میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی اصلاحات لے کر آئیں گے۔ فوری انصاف اور صوبوں کے درمیان فرق ختم کرنے کے لیے آئینی عدالت کا قیام ناگزیر قرار۔ GLA چیئرمین نے کہا شہباز شریف کسی جج یا ادارے کی نیت پر شک ہے تو کریں، لیکن میری نیت پر کوئی شک نہ کرے۔ آئینی عدالت کے جج کی عمر کی حد نہیں ہونی چاہیے، مدت مقرر کی جائے۔ الیکشن کمیشن کا PTI کی نشستوں کے معاملے پر چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ قانونی ٹیم کی مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز۔ متفرق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ECP کا مزید مشاورت کے لیے کل پھر اجلاس ہوگا۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن نے ایک ہفتے میں ٹریبیونلز کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہم کسی کے دشمن نہیں، تنازعات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اداروں پر حملہ کر دیں۔ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسے مقدمات ہیں جو حکم امتناع پر چلتے رہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے بھی اسٹے لے کر آئین کی خلاف ورزی کی، اب شاید وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے۔ سلمان اکرم راجہ کا چیف جسٹس پر اعتراض۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ سے الگ ہونے کی استدعا مسترد کر دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج۔ آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف، آئین سے متصادم قرار دیا جائے، درخواست پر فیصلے تک معطل کیا جائے۔ سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا تھا۔ درخواست گزار کا موقف۔ اب تک بانی PTI کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں کیا۔ وفاقی حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی۔ عدالت نے بانی PTI کی ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی آواز بنیں گے۔ عالمی مالیاتی اصلاحات، ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا پر گفتگو کریں گے۔ 5 روزہ دورے میں دوست ممالک کے سربراہان، UN سیکرٹری جنرل، سربراہ یورپی کمیشن سے ملاقاتیں شیڈیولڈ۔ اسرائیل نے غزہ کے بعد لبنان کو بھی مقتل بنا دیا۔ دوسرے روز بھی سفاکانہ حملے، شہداء کی تعداد 558 تک جا پہنچی۔ 50 بچے اور 94 خواتین بھی شامل، 1800 سے زائد شہری زخمی۔ اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی، بے گھر افراد کے لیے عارضی پناہ گاہیں قائم۔ لوگوں کی محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی۔ حزب اللہ کا بھی جوابی وار، اسرائیل پر 50 سے زائد راکٹ داغ دیے، 14 افراد زخمی۔ جنگی صورتحال کے باعث متعدد ممالک نے بیروت جانے والی پروازیں منسوخ کر دیں۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید فوج بھیجنے کا اعلان۔ لبنانی وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسرائیل کے مظالم سے دنیا کو آگاہ کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کی لبنانی ہم منصب سے ملاقات، اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ ایرانی صدر نے کہا بے گناہوں کے قتل کے سائے میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ترکیے اور برطانیہ کا غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ فرانس کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست۔ لبنان اور غزہ پر حملوں کے خلاف شکاگو اور لندن میں مظاہرے۔ وزیر خزانہ نئے IMF پروگرام کی منظوری کے لیے پر امید۔ سی پیک سیمینار سے خطاب میں کہا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال،
بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، شرح سود اور مہنگائی میں بھی کمی آئی، معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد رکھ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، کچے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری، پنجاب میں جامع ہاؤسنگ پالیسی طلب، صوبے میں 7,000 سے زائد کالج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری۔ پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتیوں پر وزیر اعلیٰ اور گورنر میں اختلافات، گورنر سردار سلیم حیدر نے 6 جامعات کے وی سیز کی سمریاں اعتراض لگا کر مسترد کر دیں، تقرریاں میرٹ پر ہوئیں، گورنر کا رویہ سمت سے بالاتر، وہ سمری پر دستخط کرنے کے پابند ہیں، پنجاب حکومت کا موقف۔ ملتان میں یونیورسٹی بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار طالبہ کی موت، ساتھ ہی طالب علموں کا شدید احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے، زرعی یونیورسٹی کو 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا، وائس چانسلر کے مطابق بس ڈرائیور کو معطل کر دیا ہے، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جماعت اسلامی نے 29 ستمبر کو ملک بھر میں مظاہروں اور دھرنوں کا اعلان کر دیا، حافظ نعیم کہتے ہیں حکومت نے معاہدے کا اعلان پوری قوم کے سامنے کیا، 45 دن ہو چکے، حق دو عوام کو تحریک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ کراچی کے لیے سیف سٹی منصوبے کے پہلے مرحلے کا آغاز، شہر کے مختلف علاقوں میں 1300 کیمرے نصب کیے جائیں گے، مشکوک گاڑیوں اور ملزمان کی شناخت آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کی جائے گی، وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر داخلہ اور آئی جی کی بریفنگ۔ خواتین کے ورلڈ کپ میں خواتین ہی امپائرز، ویمنز T20 ورلڈ کپ کے لیے 10 امپائرز اور 3 میچ آفیشلز کا اعلان، آئی سی سی نے ورلڈ کپ ٹرافی کے دورہ پاکستان کی ویڈیو جاری کر دی، ملتان اور فیصل آباد کے تاریخی مقامات اور گراؤنڈ میں رونمائی۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے فائنل تک رسائی کی جنگ جاری، پلے آف کوالیفائر میں مارخورس کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری، جو ٹیم میچ جیتی وہ فائنل میں جائے گی۔ ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ، عزت اقبال کی شاندار پرفارمنس، بھارت کے ملکیت سنگھ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اور پیرس فیشن ویک کی رنگینیاں، ایشوریہ رائے اور عالیہ بھٹ کی انٹری، خوب سج سمجھ کر ریمپ پر واک کی، ناز و انداز دیکھنے والوں کو بھاگ گئے۔